السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد میر۔ عمران خان کو صرف ملک کی فکر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی آئی اے کی نجکاری کو مسترد کر دیا ہے۔ رمضان کے فوراً بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستانی حکومت سے ٹویٹر یعنی کہ ایکس کی سروسز کو بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ویورز، بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینیٹر شہری رحمان ہے، انہوں نے حکومتی فیصلے یعنی کہ پی آئی اے کی نجکاری کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل اس کے خلاف ہیں، پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، آپ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلا سکتے ہیں، اس سے یہ جو ادارہ ہے یہ منافع بخش ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں جن کا روزگار وابستہ ہے، جن کے خاندان اس سے جڑے ہیں۔ تو اس سے قبل جو وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر حال میں نجکاری کریں گے ان اداروں کی جو پاکستان پر بوجھ ہیں، جو پاکستان کی گورنمنٹ پر بوجھ ہیں، چونکہ گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، ادارے چلانا نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام قانون سازی ہے، لیجسلیشن کرنا ہے۔ ہم نے نجکاری کی فہرست بنائی ہے، پی آئی اے کی نجکاری سر فہرست ہے۔ ہر بات پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں میں کلیش دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو خورشید شاہ نے قومی اسمبلی میں جو 7 آرڈیننس ایکسٹینڈ ہوئے، ان کی قرارداد منظور ہوئی، وہاں پہ بھی جو ہے ان کے ساتھ ان کو ٹھینگا دکھایا۔ ادھر سینیٹر شہری رحمان نے بھی حکومتی اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک چال ہے کہ زرداری اپنے جو مہرے ہیں ایک ایک کر کے سامنے لا رہا ہے اور ان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ چونکہ لاہور میں جو میڈیا سے گفتگو کی تھی وفاقی وزیر خزانہ نے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر حال میں اداروں کی نجکاری کرنے جا رہے ہیں اور ہم نجکاری ضرور کریں گے، جبکہ جو وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ہر اس ادارے کی نجکاری کریں گے جس کی ضرورت ہے، اور اس نجکاری میں جو ہمارا ساتھ دیں گے وہ تمام اتحادی جماعتیں ساتھ دیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری جہاں پہ ہمیں مدد درکار ہوگی وہاں پہ ہماری مدد کریں گے۔ یہ کیسی مدد ہے کہ وہ آپ کے ہر ایک کام کو، ہر ایک فیصلے کو دن بدن مسترد کرتے جا رہے ہیں۔ لیٹس سی اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ۔ عمران خان کو صرف ملک کی فکر ہے، ایسا کہنا تھا جو وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور ہے، ان کا کہنا تھا کہ میں نے عمران خان سے 2 ملاقاتیں کی ہیں اور دونوں ملاقاتوں میں ان کو صرف ملک کی فکر تھی، ملک کے مستقبل کی فکر تھی، نوجوانوں کی فکر تھی۔ اس کے علاوہ ہماری باقی چیزوں پر بھی بات ہوئی ہے، مگر جو ہماری بات کا مین حصہ تھا وہ صرف پاکستان تھا، پاکستان کا مستقبل تھا۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی یہ جو سازشی عناصر ہیں بے نقاب ہوں گے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، یہ جتنے بھی سازشی لوگ ہیں ان کے نام منظر عام پہ آئیں گے، ہم نے اپنا تمام کام مکمل کر رکھا ہے۔ مزید علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم نے ریاست کی اصلاح کرنی ہے، انہیں ٹھیک چیزیں بتانی ہیں، انہیں بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ اگر ہم ہی یعنی ریاست ہی اپنے لوگوں کو بنیادی حقوق نہ دے سکے، ان کے بنیادی حق نہ دے سکے، تو پھر ہم ریاست کس چیز کی ہیں، اور ہم پہ تو پھر ایک سوالیہ نشان ہوگا جو لوگوں نے ہم پہ اعتبار کیا ہے، اور اگر ہم ان کو سہولیات نہیں دے سکیں گے تو یہ ہم پہ اور ہماری پارٹی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ رمضان کے فوراً بعد جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، ان کے دورے کا امکان ہے۔ ہفتے کے روز انہوں نے ٹیلی فونک گفتگو کی، وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کو مبارکباد دی۔ اسی دوران شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کو پاکستان آنے کی دعوت دی، جس پر انہوں نے خیر مقدم کیا، ان کا شکریہ ادا کیا، اور امکان ہے کہ جو سعودی ولی عہد ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اور سعودی ولی عہد پہلے غیر ملکی حکمران ہوں گے جو نئی حکومت آنے کے بعد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ٹیلی فونک گفتگو میں عالمی سطح پر تمام چیزوں پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 سال کے دوران موصول ہونے والے یہ اشارے بہت حوصلہ افزا ہیں، کیونکہ پاکستان اہم ممالک کے دارالحکومتوں میں اپنا روایتی اثر کھو چکا ہے۔ تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو پاکستان کا دورہ کریں گے تو یہ پاکستان کے لیے ایک ریوائول ہوگا، پاکستان کے لیے وہ کارآمد ہوگا،
اس وقت کوئی بڑے منصوبوں کا بھی اعلان ہو سکتا ہے، انویسٹمنٹ کا بھی اعلان ہو سکتا ہے، جبکہ گزشتہ دنوں یہ بات منظر عام پر آئی تھی کہ سعودی عربیہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ بھارت میں کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کو 100 ٹن جو ہے وہ صدقے کی کھجوریں دینے جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کی صورتحال بھی چلتی رہتی ہے، کچھ حد تک یہ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں چونکہ پاکستان کے جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اور کیونکہ جو پاکستان کے حکمران ہیں وہ فی الحال پاکستان کو استحکام کی جانب لے جانے کے لیے کوششیں تو کر رہی ہیں، لیکن وہ کوششیں کوئی زیادہ سود مند ثابت نہیں ہو پا رہی ہیں۔ بہرحال ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کر دیا ہے کہ جو ٹویٹر یعنی ایکس کی سروسز ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ 19 فروری سے پاکستان میں جو ایکس کی سروسز ہیں وہ معطل ہے۔ پاکستانی تمام لوگ وی پی این کے ذریعے ٹویٹر یعنی ایکس کی سروسز حاصل کر رہے ہیں، جبکہ 13 مارچ کو وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے یہ بات کہی تھی کہ جو ایکس کی سروسز ہیں وہ بحال کر دی گئی ہیں، لیکن یہ بات ان کی غلط ثابت ہوئی۔ جیو فیکٹ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یہ بات غلط ہے۔ پورے پاکستان میں لوگ ٹویٹر یعنی ایکس کو وی پی این کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں، تاحال ابھی پاکستان میں ٹویٹر کی سروس بحال نہیں کی گئی ہے۔ اور مزید ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک ہر بندے کی رسائی اس کا بنیادی حق ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ اپنے لوگوں کا بنیادی حق نہیں مار سکتی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ پاکستان کی حکومت فی الفور یہ جو ایکس پہ پابندی لگائی گئی ہے اسے ختم کرے، چونکہ سوشل میڈیا ویب سائٹس پر پابندی لگانا آزادی اظہار رائے پر پابندی لگانا ہے اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب دن بدن تمام دنیا سے انٹرنیشنل لیول سے پاکستان میں پریشر آ رہا ہے کہ آپ ٹویٹر کو کھول دیں، اپنے مالی معاملات بہتر کریں۔ آئی ایم ایف کی طرف سے بار بار پریشر آ رہا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں جو پاکستان کی گورنمنٹ پر پاکستان پر بوجھ بنے بیٹھے ہیں ان کی نجکاری کریں، لیکن نجکاری کی بات آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اس چیز کے لیے تیار تو ہیں، جس طرح پاکستان ریلویز نے کچھ جو ٹرینز ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا ہے، لیکن پی آئی اے کی جو نجکاری ہے وہ ایک بڑا ٹاسک ہے، وہ ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے۔ چونکہ پی آئی اے میں زیادہ تر لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار کے ہیں، ان کی بھرتیاں ہوئی ہیں، اور پی آئی اے ایک واحد ایسا ادارہ ہے جس میں اوور کراؤڈڈ ہے لوگ، اس کی گنجائش، اس کی ضرورت سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے ہیں، ان کو برات مل رہی ہیں، ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، ان کو تمام چیزیں مل رہی ہیں، حالانکہ پی آئی اے ہمیشہ سے خسارے میں جا رہا ہے۔ بہرحال پاکستان کی موجودہ صورتحال تو ابھی دیگر وہ ہی ہیں۔ ویورز، ابھی تک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں وہ یہی تھیں۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو اور پیج کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نئی ڈیولپمنٹس تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔